ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. میں نے کہا آپ جہاز کے مولم ہیں؟ اس نے کہا ہاں. آپ کہتے ہیں میں نے کہا یار ہر سال تو حاجی لے کے جانا ہے تو لے کے بھی آنا ہے تو چلو جانے ہیں تو کوئی ولی نہ ہوئے لیکن آتے ہیں تو سارے ولی ہو کے آتے ہیں تو اج تک کوئی تو اللہ کا یار ویکھیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ مولوی مجھے سر سے لے کے نا پاؤں تک دیکھ کے کہتا ہے حضرت ساری زندگی میں 2 ہی اللہ کے دوست دیکھے. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آ گئے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں بابا جی چلے گئے، عصر پڑھ کے پھر آئے وہی سوال، میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب، پھر چلے گئے مغرب پڑھ کے پھر آئے پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے بار بار نہ ہو میرے خیال میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا جو تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا. پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ. پھر کون سی آئے گی؟ عدن. پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. کرامات کی وجہ سے مقام طے کرنا، کوئی مقام طے نہیں ہوتے سرکار. ہم کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی ہے. بنو سلمہ جو ہیں وہ مدینے کے چوراہے پہ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی پاس سے گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور استفسار فرمایا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم شہر میں شفٹ ہو جائیں کیونکہ ہمیں گاؤں سے آنا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہیں رہو، تم جتنے قدم چل کے آتے ہو تو اللہ کے حضور تمہارے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اچھا وہ شفٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں نماز میں آسانی ہوگی، دور سے آنا، جماعت میں شامل ہونا ایک تردد کا کام ہے تو ہم قریب ہی آ جائیں. اور نبی الاسلام فرما رہے ہیں جتنے قدم چل کے آتے ہو ثواب ہوگا. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اڑ کے بھی کوئی آ سکتا ہے. نہیں تو نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ بھئی تم تو بڑی شان والے ہو، تمہارے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے، جو ایک کہانی انہوں نے بنائی ہوئی ہے لمبی سی، اور اس کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. اور غوث کتب ابدال تو جو ہے وہ ایک نماز مکے پڑھیں گے، ایک مدینے، ایک بیت المقدس. اور اس اون بھی پڑھتے نا بیت المقدس کے کوئی نہیں کہ اتنے اسرائیل دی فوج وڑن نہیں دیندی انہوں نے. تو چھڑاتے کیوں نہیں ہیں؟ بیت المقدس نمازیں پڑھتے ہیں یہ بزرگ جا کے اور نگاہیں مار کے بندوں کو بھسم کرتے ہیں تو اسرائیلی فوجیوں کو وہاں سے ہٹا دینا مسلمانوں کے لیے آسانی ہو جائے. ڈیوٹیاں لگی ہیں نا جی. اللہ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ نے مسلمانوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اور مسلمانوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے غوث کتب ابدال کی طرف. تو تمہیں ہی پوچھنا ہے نا کہ آپ کراچی شہر کی ڈیوٹی پہ ہیں اور کراچی کی ساری ہیروئن اور ساری افیون اور چرس آپ کے مزار کے اوپر بک رہی ہے تو یہ کیا ڈیوٹی آپ پوری کر رہے ہیں؟ آپ جناب لاہور شہر کی ڈیوٹی آپ کے پاس ہے، آپ کو کہتے ہیں جی روحانی گورنر پنجاب، اور جتنی بے حیا عورتیں ہیں وہ اپنا ناچ گانا اور جتنے چرسی اور پاؤڈری ہیں وہ آپ کے مزار پہ نظر آئیں تو سرکار آپ سے پوچھیں گے نا کہ آپ نے ڈیوٹی پوری کی ہے یا نہیں. آپ ہی سے پوچھیں گے، آپ کا کلیم ہے نا. اللہ کا کلیم کہیں نہیں ہے کہ میں یہ کروں گا، وہ تو امت کی ڈیوٹی ہے. تو پھر ان ساری چیزوں کو چھپانے کے لیے ان کے پاس بڑے یعنی جھوٹے قسم کے بہانے ہوتے ہیں.